بلوچستان میں جو قربانی دی ہے صرف BSO کے نوجوانوں نے دی ہے. BSO کے نوجوانوں نے یہاں لوگوں کو روشنی دی، سماج کو سمجھانے کی کوشش کی، شعور دیا، لوگوں کو پہچان دی، اپنے آپ کی پہچان دی. تو BSO کا کوئی ایک چیئرمین مجھے دیکھیں کہ وہ بڑے محلوں میں رہ رہا ہے. ایوب جب تک غریبی پہ بیچارہ فوت ہوئی. یہاں سے وحید بلوچ کچھ لوگوں کے اختلافات اور اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ مایوس ہو کے امریکہ چلا گیا. غلام محمد کے ساتھ کیا ہوا، یاسین کے ساتھ کیا ہوا، مولا بخش کے ساتھ کیا ہوا، رازق کے ساتھ کیا ہوا، جالب کے ساتھ کیا ہوا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کی، لیکن ہر وقت پھر سرداروں نے اس بڑی قوت کو کیش کیا. اگر بلوچستان چاہیے تو سردار اور نواب بلوچستان کی تحریک میں کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. کبھی نہیں. تحریک میں ان کو لے لو. ایک فلاسفر کہہ رہا ہے کہ تحریک میں ان کو لے لو لیکن قیادت ان کو نہیں دے. جب قیادت سردار اور نوابوں کی ہوگی تو مظلوموں کی ہار. جب قیادت غریب، باشعور، ایجوکیٹڈ نوجوان کی ہوگی تو سردار نیچے ہوں گے اور اس سماج میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اگر آپ کو غلام ہی غلام رہنا ہے بحیثیت قوم پنجاب کے غلام، پھر انفرادی طور پہ ہر بندہ اپنی ٹکری اور سردار کا غلام. اس غلامی کی زنجیر کو توڑ کے اپنے آپ کو شعوری طور پہ آزاد کریں. اس سوچ کے ساتھ میں اس بلوچستان کو چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے کسی بھی پہاڑ پہ ایک چرواہا وہاں اپنی ساز اور زیمل کے ساتھ اپنی گن گائے. اس کو یہ تکلیف نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو کہ پیچھے سے کوئی مجھے مارے گا یا میری بکریاں لے گی. میں اس بلوچستان کو چاہتا ہوں. میں وہ اسے اپنے پارٹی کی آئینے میں اس سماج کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں غریب کا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے. میں اس آئینے میں بین عوامی کی مینیفیسٹو، اس آئین میں جو اپنی سماج کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس تصور کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ کہ غریب اور مزدور کا بیٹا یہاں انجینئر اور ڈاکٹر بنے، فلاسفر بنے، قانوندان بنے. اور یہ جوت شعوری طور پہ اگر جب آپ لڑیں گے تو آپ کی منزل آسان ہوگی، آپ کی مقاصد آسان ہوگی. اگر آپ غیر شعوری طور پہ، جذباتی انداز پہ اپنے حقوق کو بھول جائیں گے، اپنی پہچان کو بھول جائیں گے، اپنی معاشی منڈی کو بھول جائیں گے، اپنی سماجی حیثیت کو بھول جائیں گے، تاریخ کو آپ نہیں پڑھیں گے، تو اس کا حال یہی ہوگا کہ کسی طریقے سے کوئی بھی آ کے آپ کو کیش کر سکتا ہے، جنہوں نے وقتاً فوقتاً بلوچ قوم کو کیش کیا ہے. اس وقت جن لوگوں نے بغیر کوئی غرض آنے والے نسل کے لیے جو قربانی دے رہے ہیں، میرے سامنے ہیرو وہی ہے. کوئی غرض نہیں ہے، اپنی جان کی نذرانہ دینے میں کوئی اس کو غرض نہیں ہے. اگر غرض صرف کچھ وقت کے لیے، میں پارلیمنٹ میں رہا ہوں، اب بھی پارلیمنٹ میں ہوں، میں آپ کو بتا دوں یہ الیکشن ایک سازش کے تحت بالکل ڈیزائن کیا گیا. اس وقت اسمبلی میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن میں سے میجارٹی 40 بندوں نے سیٹ نہیں جیتے ہیں.
ان کو مختلف جگہوں سے پکڑ کے ابھی وہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ اس قانون سازی میں آپ کے پورے چاگی، آپ کے پورے واشوک ڈسٹرکٹ، آپ کے خزدار، بیلا، آپ کے پشتون بیلٹ، اس میں جتنے بھی وسائل ہیں 18ویں ترمیم میں یہ موجود تھا کہ یہ بلوچستان گورنمنٹ ہی ان کا فیصلہ کرے گا۔ آج 2025 میں جو انہوں نے ابھی جو ایکٹ بنایا اس میں آپ کی کوئی اختیارات نہیں ہے، سارے اختیارات فیڈریشن کے حوالے کیا گیا۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے، اس گناہ میں، قومی جرم میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو اپنے کو کہتے ہم نے بھی 18ویں ترمیم میں اس وقت حصہ لیا تھا۔ ڈاکٹر مالک صاحب، میں اس چھوٹی سی عدالت سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ کون سا نیشنلزم ہے؟ یہ کون سی سرزمین سے وفا ہے؟ یہ کون سی دوستی ہے کہ صرف اپنے فنڈ بڑھانے کی خاطر؟ اور حالیہ دنوں میں آپ جا کے نواز شریف سے ملاقات کر کے کہ مجھے پھر بے اختیارات وزیر اعلیٰ بنائیں، اور یہاں آپ نے آ کے پورا بلوچستان کی ہزاروں سال کی دولت کو کوڑیوں کے دام پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسلام آباد کے حوالے کیا۔ کون سی نیشنلزم؟ آپ نے تو کل پچھلے دنوں یہی کہا تھا کہ میں بلوچستان کا ایک پتھر بھی نہیں بیچوں گا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ تو چاکر اعظم کی سرزمین، گہرام کی سرزمین، بیبر کی سرزمین، نصیر خان نوری کی سرزمین، جنہوں نے تلوار کی زور پہ لڑ لڑ کے اس سرزمین کی دولت آج امانت تھی، اس امانت کو خیانت کرنے کے لیے صرف چھوٹی سی مراد کی خاطر جو آپ نے قومی گناہ کیا ہے، آنے والے نسل اور تاریخ جو لکھی جائے گی آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔